اگرچہ 32 سال کی عمر میں ہی وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اس کی جتنی زندگی گزری وہ تلواروں اور موت کے سائے میں مرکہ حق و باطل کی کشمکش میں گزری۔ وہ بہترین سپہ سالار بھی تھا اور اعلیٰ پائے کا جنگی ماہر بھی، وہ جنگجو بھی تھا اور جاں باز بھی، وہ سلطان بھی تھا اور راہبر بھی، وہ کول کا سچا، دن کا پکا اور ناقابل شکست انسان تھا۔ منگولوں سے اس کے کئی جھڑپیں اور مارکے ہوئے، وہ میدان جنگ میں بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھاتا کہ دشمن حیران و پریشان ہو کے رہ جاتا۔ اس کی شجاعت اور بہادری دیکھ کر چنگیز خان نے کہا کہ اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا فتح کر لیتا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سلطنت کا آخری سلطان تھا۔ اسے اپنے باپ علاء الدین دوم خوارزم شاہ کی چنگیز خان کے ہاتھوں شکست اور علاء الدین کے فرار ہو جانے کے بعد بہت ہی مشکل حالات میں حکومت ملی۔ اس نے کچھ فوج جمع کی اور منگولوں پر حملے شروع کر دیے۔ اس نے افغانستان جا کر تاجک قبائل اور خوارزمی قبائل پر مشتمل ایک فوج تیار کی اور پھر قندھار کے تاریخی مقام پر چنگیز خان کی فوج کو ناکوں چنے چبھوا کر شکست فاش دی۔ اس شکست نے چنگیز خان کو حیران و پریشان کر دیا۔ اس کے بعد چنگیز خان پوری تیاری کے ساتھ جلال الدین خوارزم کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ سلطان بھی اس سے دو دو ہاتھ کرنے کو تیار تھا، لیکن بدقسمتی سے سلطان کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی اور تاجک قبائلی سردار 20,000 کی فوج لے کر واپس چلا گیا۔ اب سلطان کے پاس صرف 10,000 کا لشکر رہ گیا تھا۔ اس کے باوجود سلطان نے تاتاریوں سے جنگ کی، لیکن اسے ہندوستان کی طرف پسپا ہونا پڑا اور درہ خیبر پار کر کے پنجاب میں داخل ہو گیا، لیکن چنگیز خان مسلسل اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ پھر سلطان اپنی فوج کو لیے اٹک اور کالا باغ کے علاقے نیلاب آ پہنچا، جہاں دریائے سندھ اور دریائے کابل آپس میں ملتے ہیں۔ جہاں دریائے سندھ کے ایک طرف ساحل ہے اور پھر پہاڑی سلسلہ ہے، اس پہاڑی سلسلے کے درمیان ایک وسیع و عریض میدان جسے نیلاب کہتے ہیں۔ اسی میدان میں جلال الدین خوارزم شاہ کی منگولوں سے آخری جنگ ہوئی۔ طبل جنگ بجتے ہی اسلام اور کفر آپس میں برسر پیکار ہو گئے۔ بظاہر یہ جنگ جوڑ کی نہیں تھی، ایک طرف چنگیز خان کا ٹڈی دل لشکر اور دوسری طرف 8 یا 10,000 مجاہدین۔ تاہم سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے جانسار بڑی بے جگری اور حوصلے سے منگولوں کے ٹڈی دل لشکر سے نبرد آزما تھے اور ایک ایک کر اپنی جان اس خالق حقیقی کے سپرد کر رہے تھے جس نے ہمیں عنقریب پھر ایک بڑے میدان میں جزا و سزا کے لیے جمع کرنا ہے۔ ہر طرف خون اور انسانی عذاب بکھرے ہوئے ہیں اور تلواروں کی گن گرج اور زخمیوں کی آہ و بکا سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ دن اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکا تھا اور سلطان کے ساتھ صرف 700 جوان باقی رہ گئے تھے۔ اچانک قریب ہی موجود سلطان کے شاہی خیمے میں سے ایک بڑی عورت نکلتی ہے جس کے چہرے پر خوف کے اثرات کم لیکن غیرت کے زیادہ ہیں۔ وہ چلاتی ہے، جلال جلال، تجھے اللہ رب العزت کا واسطہ، ہمیں اپنے ہاتھوں قتل کر دے، ہمیں تاتاریوں کی قید سے بچا لے۔ یہ عورت سلطان کی والدہ ہے اور شاہی خیمے میں اس کے ازواج اور اس کے بچے ہیں۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ سلطان کو شکست ہو چکی ہے اور اب وہ تاتاریوں کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں لڑ سکتا۔ یہ خواتین چنگیز خان کی ذلت امیز قید سے موت کو ترجیح دے رہی تھیں۔ مضبوط اعصاب کا مالک سلطان جلال الدین خوارزم شاہ اپنی والدہ کی آواز سن کر شش و پنج میں ہے۔ پھر دفعتاً آسمان وہ نظارہ دیکھتا ہے جس کا شاید اس کو انتظار تھا۔ سلطان اپنی فیملی کو ایک کشتی میں بٹھا کر روانہ کر دیتا ہے اور اپنی والدہ سے نیک تمناؤں کی درخواست کرتا ہے، اور سلطان اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے شہادت کے جذبے سے سرشار اپنے سپاہیوں کو پرجوش انداز میں مخاطب کرتا ہے کہ اے سپاہیوں، اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے۔ آج یہ جان لو کہ اگر ہم ہار گئے تو مطلب اسلامی دنیا فنا ہو جائے گی، اور اگر ہم جیت گئے تو فتح ہمیشہ کی طرح اللہ کی ہوگی اور اسلامی دنیا کے لیے ایک امید کا سورج طلوع ہوگا۔ اس لیے آج ہی ہمیں اپنے دشمنوں کا سر تن سے جدا کرنا ہوگا۔ آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ مسلمان دھڑا دھڑ دشمنوں کے سر اتار رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب فرمایا، اور سلطان اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 نفل نماز کی نیت لی اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دوستو، ایسی بہت ہی اچھی سٹوریز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے وقت میں ہم آپ کے لیے اس سے بھی اچھی مزید سٹوریز اپلوڈ کرتے رہیں۔